ان ایام کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، کوئی دلیل نہ دی جائے، فقط اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے 10 دنوں کا تذکرہ فرمایا۔ جن دنوں کے لیے رب قسم کھائے، واللیل، بڑی قسمیں مختلف جگہ پہ، لیکن یہاں پر جو قسم کھائی اللہ نے فرمایا والفجر والیالin العشر، اور کمال کا انداز اختیار فرمایا، تذکرہ راتوں کا کیا لیکن اس سے مطمع نظر دنوں کو رکھا کہ یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کے بارے میں وہ عمومی قسم ہر فجر کے وقت کی کھا کے ان 10 دنوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ 10 دن بڑے کمال کے دن ہیں، ان جیسے ہیں ہی کوئی نہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین اتنی رحمتیں دیتا ہے، اتنی برکتیں دیتا ہے، ایسی کمال کی اس کی رحمتیں ان مسلمانوں کے لیے آتی ہیں اگر یہ ان کو سمیٹنا چاہیں کہ ان دنوں کے اندر ذکر کا بہت زیادہ حکم دیا گیا، ترغیب دی گئی، اور سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ۔ ارکان اسلام میں سے پہلی بنیاد یہ ہے نا، دوسری کیا ہے؟ نماز۔ نماز عام دنوں میں بھی پڑھنی ہے، 5 نمازیں ہوں، تہجد ہو، اشراق ہو، یا عام مسلمان کوئی فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ہو، یا جمعے کی نماز ہو، یہ نمازیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، یا بارش کی طلب ہے، کوئی اور معاملہ ہے، کوئی خوف کا معاملہ ہے، وہ ساری نمازیں بھی چلتی جائیں گی، لیکن ان 10 دنوں کے اندر وہ حج کی نماز بھی آ گئی جو باقی پورا سال نہیں ملتی۔ کلمہ، نماز، روزے باقی سارے سال میں رکھے جا سکتے ہیں، ایک پورا مہینہ رمضان کا روزوں کا ہے، لیکن اس روزے کی کیفیت کیا ہے کہ ایک روزے کا 10 گنا اجر ہے۔ فرمایا نا جس نے پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے، بعد میں 6 روزے شوال کے رکھ لیے، تو یہ بھی 10 سے ضرب دے کے، وہ بھی 10 سے ضرب دے کے، یہ 360 دنوں کا جب پورے کا پورا سال ہے، سارے سال کا اجر مل جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر آنے والا ایک روزہ 9 تاریخ کا، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، مغالطہ پیدا کرتے ہیں، جی 9 سعودیہ کی کہ ہماری، چونکہ یوم العرفہ کہا گیا ہے نا، تو عرفہ تو سعودیہ کے مطابق ہے، ہم پاکستان میں ہیں، کبھی ہماری 8 ہوتی ہے، کبھی 7 ہوتی ہے، کبھی کبھی ان کے برابر ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم 8 کو رکھیں گے، 9 کو رکھیں گے، کب روزہ ہوگا؟ بندہ پوچھے جو ہم سے بھی آگے ہیں یا پیچھے ہیں ان کا کیا کرو گے؟ کچھ ملکوں کا 2 دن کا فرق ہے، 3 دن کا فرق ہے۔ بعض کا ایسا ہے کہ سعودیہ میں سحری کا ٹائم ہے تو وہ 4 گھنٹے پہلے وہاں پر سحری ہو چکی ہے، کچھ ایسے ہیں جو 6 گھنٹے سعودیہ کے بعد سحری کا ٹائم آئے گا، ان کا کیا کرو گے؟ لیلۃ القدر کا کیا کرو گے؟ وہاں پر تو رات ہوگی، جن علاقوں میں دن ہوگا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن روزہ منع ہے، اگر ان کی عید کے مطابق تمہارا روزہ ہوا تو کیا کرو گے؟ سارے دین کو مشکوک کر دیتے ہیں، اور یہ تشکیک پیدا کرنا، شک پیدا کرنا کفار کا سب سے بڑا حملہ اس وقت یہ ہے۔ جتنے آپ دیکھتے ہیں نا وہ کالی پیلی پگڑیاں باندھ کے لوگوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں شک پیدا کرتے ہوئے، قرآن کے بارے میں شک پیدا کرتے ہوئے، اور یہ ایام کے بارے میں شک پیدا کرتے ہوئے، یہ سارے کفار کے پروموٹڈ ہیں۔ جب شک ہوگا توجہ ہٹ جائے گی، اچھا یار پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کرنے کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اجر ملے گا کہ نہیں ملا، تو پھر رہنے ہی دیتے ہیں جب کنفرم تو نہیں نا۔ تو شک سب سے خطرناک بیماری ہے جو کفار اس وقت اپنے نمائندوں کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے بالکل واضح فرما دیا، اور صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی تربیت ایسی کمال کی کر دی کہ آپ نے کوئی ابہام باقی رہنے نہیں دے گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام ہیں رقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں۔
فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ کی والدہ محترمہ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ معاویہ سے مل کے آؤ شام میں۔ سیدنا عباس ہاشمی ہیں، اور یہ جو یوٹیوبرز آج غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اور پورے فرقے بن گئے ان کے کہ یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو ہاشم ہیں، اس تقسیم کے اندر بھی بڑا شک پیدا کر رہے ہیں۔ ان کی بھی موت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا، میں گیا وہاں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، جا کے پیغام دیا کہ سیدہ ام الفضل یہ فرما رہی ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری خواہشات سے بھی بڑھ کے، توقع سے بھی بڑھ کے زیادہ معاملہ حل کر دیا، جو بھی معاملہ تھا۔ یعنی یہ ان کا باہمی تعلق ہے دین کا، اسلام کا، اخوت کا، اللہ کے دین کے اوپر وہ ایک تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، سیدنا عبداللہ کی والدہ محترمہ، اور ادھر سے امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا تو مجھے مکہ کے اندر عبداللہ نے پکڑ لیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یار تم سفر سے آئے، روزوں کا کیا کیا ہے؟ چونکہ روزے شروع ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ وہاں پر میں موجود تھا، جمعے کی نماز میں نے سیدنا امیر معاویہ کے پیچھے پڑھی، انہوں نے خطبہ بھی دیا، نماز بھی پڑھائی، اس کے بعد کھانا شانا کھا کے عصر تک رہے۔ پھر مغرب ٹائم جب مسجد میں آئے تو نماز کے بعد لوگوں نے کہا جی چاند نظر آ گیا، اتنا واضح چاند اور اتنی جلدی۔ میں بھی باہر نکلا، میں بھی دیکھا، اعلان ہو گیا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے تو صبح روزہ ہے۔ تو ہم نے ہفتے والے دن روزہ رکھا، جتنے دن میں نے قیام کیا، جتنے دن راستے میں آسانی سمجھی روزے رکھے، جو مشکل سے چھوڑ دیے چونکہ سفر میں گنجائش ہے، اب رمضان کے بعد رکھوں گا۔ عبداللہ کہنے لگے اچھا تم نے جمعے کی شام کو چاند دیکھا تھا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، معاویہ نے بھی دیکھا ہے، اور پورے شام والوں نے دیکھا اور ہفتے کو روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ کہنے لگے کہ یار ہم نے تو ہفتے کی شام کو چاند دیکھا تھا۔ کہنے لگے پھر اب کیا کریں؟ تمہارے لیے معاویہ کی کیا یہ روایت کافی نہیں تھی جو انہوں نے چاند دیکھ لیا؟ وہ خلیفہ ہیں، امیر ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حاکم ہیں۔ سیدنا عبداللہ نے فرمایا نہیں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو، یعنی عید کرو، پورا مہینہ اس چاند کے مطابق چلو، جب شوال کا چاند نظر آئے تو پھر عید کرو اپنے اپنے علاقوں کے مطابق۔ کیسا کمال کا دین ہے! اور یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفسر قرآن، جن کے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عبداللہ کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ سب سے زیادہ بہترین تفسیر پوری امت اسلامیہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اتنا زیادہ یہ پڑھتے تھے، اتنا زیادہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، اتنا زیادہ دین سیکھتے تھے، اتنا زیادہ سکھاتے تھے کہ آخری عمر میں جا کے بینائی ساتھ چھوڑ گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے شاگرد، اتنی زیادہ تعداد ان کے شاگردوں کی کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی ہو۔ بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی، 70 سال۔ والدہ محترمہ ان کی 80 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ لیکن ان کے بہن بھائیوں کی تعداد کافی ہے، سید عباس کی اولاد کافی زیادہ تھی، لیکن سیدنا عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام انہوں نے علی رکھا تھا، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے علی نام۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہیں ان کا تعلق علی سے بھی اتنا ہی ہے، معاویہ سے بھی اتنا ہی ہے۔ انہوں نے آخر دم تک کبھی تفریق نہیں کی، حتیٰ کہ معاویہ فوت ہو گیا، پھر بیٹا آ گیا، وہ فوت ہو گیا، پھر آگے بیٹا آ گیا، وہ فوت ہو گیا، پھر جا کے یہ فوت ہوئے ہیں۔
جتنے کرائسس سنا کے ہمارے اندر فتنے پیدا کیے جاتے ہیں، وہ جی کربلا میں یہ ہو گیا تھا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا تھا، فلاں جنگ میں یہ ہو گیا تھا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا تھا، علی اور معاویہ کا مقابلہ ہو گیا تھا، سارا کچھ یہ جانتے تھے، دیکھا تھا، سنا تھا، ساری معلومات تھی، لیکن کبھی آخر دم تک انہوں نے ایک لفظ کسی صحابی کے خلاف اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ ہمیشہ علی کی بھی تعریف کی، ہمیشہ معاویہ کی بھی تعریف کی۔ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، انہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے، اور انہوں نے یہ احسان فرمایا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا بھی حق ادا فرما دیا، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھی صحیح معنوں کے اندر پوری امت کے سامنے پیش بھی کر دیا، محفوظ بھی فرما دیا۔ مگر نہ شک رہتا نا کہ جی نو ہماری یا ان کی، انہوں نے واضح فرما دیا کہ جب چاند دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پر نظر آ گیا تھا دمشق میں تو انہوں نے عمل کیا، ٹھیک کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اگلے دن دیکھا، اس کے مطابق عمل کیا تو ٹھیک کیا ہے۔ ساری امت کا قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شک پیدا کرتا ہے تو اس بد نصیب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اتنی بڑی نعمت سے دور کر رہا ہوں کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے نا، یوم عاشور کا، جس کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ چونکہ یہودی رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تعلق موسیٰ سے ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزادی دی تھی، اس خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا میرا تعلق اور ہمارا سارے مسلمانوں کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے ان یہودیوں کی بنسبت۔ یہ تو ظالم نبیوں کے قاتل ہیں، نبیوں کو ہجرتیں کرنے پہ مجبور کیا، ان پہ ظلم کیے، تشدد کیے، بغاوتیں کی ہیں، ہم سارے نبیوں کے پیروکار ہیں۔ آئندہ سال میرے رب نے مجھے موقع دیا تو میں 7/9 کا روزہ رکھوں گا۔ اس روزے کی فضیلت بیان فرمائے کہ جو گزرا ہوا سال ہے نا، ایک سال پورے کا پورا، اس کے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے صرف ایک روزہ رکھنے سے، یوم عاشور کا۔ لیکن یہ جو روزہ 9 ذی الحج کا ہے، یہ 2 سالوں کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جو سال پیچھے گزر گیا وہ بھی، جو آنے والا ہے وہ بھی۔ رمضان کے روزے، ایک روزے کا اجر 10 گنا، اور اس روزے کا 2 سال، 2 سال، پچھلا سال بھی، آئندہ آنے والا سال بھی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اتنے فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو نفل پڑھے جاتے ہیں، جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، جو صدقہ کیا جاتا ہے، جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں عام دنوں کے اندر کی گئی کوئی بھی نیکی اس نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی برابر تو نہیں ہو سکتی، بڑھ تو نہیں سکتی، تو کیا کوئی برابر ہے اس کے؟ فرمایا برابر بھی کوئی نہیں۔ ہاں وہ بندہ جس نے اللہ پہ توکل کیا اور اسلام کے غلبہ کے لیے کفر پہ جھپٹا اور جہاد پہ جاتے ہوئے اپنا مال بھی جہاد میں خرچ کر دیا، جا کے مار کا آرائی کی، کفار کو واسطے جہنم کیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے بالآخر خود شہید ہو گیا، نہ مال بچا نہ جان بچی، سب کچھ قربان کر دیا، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی کا کوئی اجر ان دنوں کے اجر کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ موازنہ کیا ہوگا کہ عام دنوں میں جو بندہ نفل پڑھتا ہے ان دنوں کے نفلوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ عام دنوں میں جو صدقہ ہوتا ہے وہ ان دنوں کے صدقے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جتنی نیکیاں، جتنی باتیں، وہ ساری کی ساری، حتیٰ کہ کمال کے یہ دن ہے کہ ان کے اندر سارے ارکان اسلام جمع کر دیے میرے رب نے، کہ ذکر کرنا ہے، اس میں کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنے اذکار کیے جا سکتے ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں، صدقات بھی دینے ہیں،
پھر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جن کو رب توفیق دے انہوں نے حج بھی کرنا ہے، انہوں نے قربانیاں بھی کرنی ہیں، اور جو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں انہوں نے بھی قربانیاں کرنی ہیں۔ حج، زکوٰۃ، نماز، کلمہ، روزہ، ساری چیزیں اللہ نے یہاں پر اکٹھی کر دی، کوئی رکن اسلامی باقی رہ نہیں جاتا، اور کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی عشرہ ایسا نہیں جس میں سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہو۔ اتنے عظیم یہ دن ہیں، ایسے کمال کے یہ دن ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو بیچاروں کو شعور کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی، اپنے کاروباروں میں بھی، اپنے دوست احباب میں بھی، جہاں جہاں پر بات چیت کریں ان کو اس چیز کی ترغیب دیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ جو منگل آ رہا ہے نا، یہ لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کے پاس، اس سے پہلے اپنے جسم کی صفائی کر لیں، اپنے بال، اپنی مونچھیں، اپنی کٹنگ، جو کچھ اپنے ناخن وغیرہ وہ ساری صفائی کر لیں، اس کے بعد پھر قربانی کرنے کے بعد تک آپ نے اپنی ان چیزوں کو قائم رکھنا ہے۔ حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اس جسم کے ساتھ جو کچھ ہے اس قربانی کی وجہ سے اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ پورے جسم کے ہر عضو کو اور ہر چیز کو اللہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو وہ نیکیاں سمیٹنے کے لیے اس کو بڑھانا، اور اس چیز کے لیے کہ یا اللہ ہم تیرے راستے میں آج یہ جانوروں کی قربانیاں کر رہے ہیں، جب تو توفیق دے گا ہم اپنی جان کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو یہ قربانیاں وہ بھی ان دنوں میں، یوم النحر جو 10 تاریخ ہے، اس عشرہ کا آخری دن، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو یوم عرفہ ہے، پورے سال میں اللہ اتنے زیادہ لوگوں کو معاف کسی دن نہیں کرتا جتنا یوم العرفہ کو کرتا ہے۔ جہنم سے جتنی آزادی 9 ذی الحج کو ہوتی ہے، پورے سال میں کسی دن نہیں ہوتی، اور پورے سال کا جو عظیم ترین دن ہے وہ یوم النحر ہے، 10 ذی الحج، عید الاضحیٰ کا پہلا دن۔ تو اس عشرہ کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے دین کی ساری نیکیوں کو اکٹھا فرما دیا، لیکن بعض لوگوں کو نا چین نہیں آتا جب تک وہ ملاوٹ نہ کر لے، کیونکہ اس ملاوٹ کے اندر ان کو 2 قسم کے فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے توحید کے اندر شرک ملانا ہوتا ہے، سنت کے اندر بدعت ملانا ہوتی ہے، اور معاشرہ کے اندر خرافات پھیلانی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی ساری بے حیائیوں کے اوپر دین کا لبادہ چڑھانا ہوتا ہے۔ وہ پھر عام دنوں کے اوپر جتنے آپ فضائل سنتے ہیں نا، وہ شب قدر کے، 15 شعبان کے، اور جناب معراج شریف کے، اور جناب 12 ربیع الاول کے، اکثر ان لوگوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، قرآن و سنت میں کوئی نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولتے ایسے کمال کے دھڑلے کے ساتھ کہ بندہ کہتا ہے اچھا، انہی میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے، عام لوگوں کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ جناب کہتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ پتہ ہی نہیں نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نام کس کا استعمال کیا؟ پوری کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ جب بات ہی اس سے ہو رہی ہے تو بات ٹھیک ہوگی۔ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوجوان کو دیکھا، سارا سال وہ برے کام کرتا ہے اور موسیقی بڑی سنتا ہے، باقاعدہ ماہر ہے اس کے سارے اوزاروں کا، موسیقار ہے، لیکن جیسے اس کو خبر ملتی ہے نا کہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا تو سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، نوجوان یہ کیا کرتے ہو؟ سارا سال تمہاری وہ حالت اور یہ 10 دن بڑے عبادت والے۔
کہنے لگا اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب حاجی مختلف علاقوں سے آتے ہیں دور دراز کے سفر کر کے بڑی بڑی قربانیاں دے کے گھر بار چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے وہ رب کی حمدیں اور ثنائیں بیان کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے، وہ رب سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی پوری کرتا ہے۔ تو جب وہ نیکیاں کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میرا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کہا کہ یہ جو تم کام کرتے ہو نا ایک دن کا روزہ، یہ تو 100 اونٹوں کی قربانی سے بہتر ہے، اور 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کر دیے جائیں اس سے بھی بہتر ہے، اور جناب 100 شہیدوں کے اجر سے بھی بہتر ہے، اور اگر 2 روزے رکھ لو تو پھر 200، اگر 3 رکھ لو تو پھر 300، اور اسی طریقے سے وہ بڑھاتے بڑھاتے ایسی کمال کی گپ مارتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا یہ تو موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ نام کی عظیم ہستیوں کا استعمال کرتے ہیں، نبی پر جھوٹ بولتے ہوئے بہتان لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی، ام المومنین کا نام استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، سارا جھوٹ بکواس کیوں کہ اپنی موسیقی کو حلال کر لیں، اپنی ساری خرافات کو درست کر لیں۔ سارا سال جو انہوں نے بے حیائی اور سارے برے کام گندے کام کرنے ہیں، وہ یہ بھی چند دن کر کے تو کہہ لے کہ دیکھا ہم بھی بڑے نیک ہیں۔ جتنے یہ لفنٹر قسم کے بابے ہیں، بے نماز بد کردار بدعتی اور مشرک قسم کے، ان کے پاس آپ بیٹھے آپ کو یہی گپیں سنائیں گے۔ ایک بابا ہوتا تھا، حقہ بڑا پیتا تھا، نماز کبھی نہیں پڑھی تھی، بال بڑھائے ہوئے تھے، نہائے بھی کبھی نہیں تھی زندگی میں، لیکن ادھر دیکھا تو جناب لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، ادھر نظر ماری تو وہ لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ بندہ پوچھے بندے دے پتروں کی کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے دعوت دی ہے، پتھر کھائے ہیں، ایک ایک بندے کو مسلمان کرنے کے لیے کتنے کتنے ظلم برداشت کیے ہیں۔ 13 سالوں میں صرف 83 بندے مسلمان ہوئے، 13 سالوں میں، اور تم ایک سیکنڈ کے ذریعے ننگے لفنگے سے کہتے ہو جناب لاکھوں ادھر اور لاکھوں ادھر۔ کون سا دین ہے تمہارا؟ سننے والے کہتے ہیں واہ جی واہ بڑی پہنچی سرکار ہے، یہ نہیں پوچھتے بھی کہاں پہنچی ہوئی ہے، پہنچی ہے کہیں پہ۔ تو ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے معاشرے کے اندر جو مرضی اس کے متعلق مشہور کر دیا جائے، ہم نے دلیل پوچھنی ہے کہ اللہ کے قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی کوئی گھڑی گھڑائی چیز ہو تو وہ تمہارے منہ پہ ماریں گے، نہیں بھی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ہمیں تو اس عشرہ کے اندر 9 تاریخ کو اللہ نے یہ آخری آیت دے دی کہ دین مکمل ہو گیا، اب دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی اور نہ کوئی اپنی مرضی سے نکالی جا سکتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت، نبی علیہ السلام کی سنت، اللہ رب العالمین کا قرآن یہ اتنا عظیم ہے، اور ان عظیم قرآن و سنت کے اندر جو فضائل و مناقب ان 10 دنوں کے ہیں کسی اور عشرہ کے نہیں ہے، اور یہ 10 دن اس محرم کے اندر جس کے اندر بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اس میں صرف ایک فضیلت ہے یوم عاشور کی، اس کی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اس کی بھی حقیقت کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ 30 دنوں کے لیے میرے پاس آ جاؤ کوہ طور پہ، لیکن 30 دن موسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے رہے، اللہ نے کلام نہیں فرمایا۔ فرمایا موسیٰ ابھی اپنے انتظار کو بھی جاری رکھیں، عبادات کو بھی جاری رکھیں۔ یہ القاء ہوتا رہا، لیکن جو کلام ہوا تو ان 10 دنوں کے اندر ہوا، جو ٹوٹل 40 دن بنتے ہیں، 30 دن پہلے ذی القعدہ کے، پھر 10 دن ذی الحجہ کے،
ان 10 دنوں کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ کام کیے ہیں کہ جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے انسانوں کی روحوں کو تخلیق فرمایا، اور روحوں کو تخلیق فرما کے عرفات کے اندر بکھیر دیا۔ پھر ان سے جو وعدہ لیا وہ بھی یہی یوم عرفہ کا 9 ذی الحج کا دن تھا جب اللہ نے ان سے وعدہ لیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے، آغاز سے، شروع سے، جب سے ان کا سارا سسٹم تشکیل دینا تھا، ہم نے اپنی گنتی کے مطابق سال کے 12 مہینے طے کر دیے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ، اس میں شک شبہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ان 12 میں سے 4 وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، 3 یہ مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، ایک جا کے آتا ہے رجب، وہ علیحدہ ہے۔ لیکن ان 3 مہینوں کے اندر یہ حرمت والا مہینہ، اور اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دن ہے نا، یہ گھومتے رہیں اور بالآخر اب یہ بالکل اپنی اصلی حالت میں آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے وضاحت پوچھی تو فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ اللہ کے حکموں کو مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے۔ ہمارے ہاں کلمہ پڑھنے والوں میں بہت لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، سارا ایمان والا معاملہ ظاہر نظر آتا ہے، لیکن مانتے اپنی مرضی سے ہیں۔ جب دل کرتا ہے مان لیا، نہیں دل کیا چھوڑ دیا۔ کبھی فجر پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی ظہر پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی عصر پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی مغرب پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی۔ 5 نمازیں بر وقت با جماعت سنت کے طریقے کے مطابق۔ کتنے لوگ ہیں پڑھنے والے؟ بہت سے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی نہیں میں نا اپنے ابے نو انجی ویکھیا سی، وہ بھی انجی پڑھدا سی، ایتھی ہاتھ بندہ سی، میں بھی اوتھی بن رہا ہوں، میری دادی اماں بھی انجی پڑھدی سی۔ وہ جو دادی دادے کے دین والے ہیں ان کی اکثریت ہے، اور جو خالص قرآن و سنت والے ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ یہی وہ مکے والے کرتے تھے، مانتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، چونکہ اسماعیل کی اولاد تھی نا عرب سارے، عربوں کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، باپ بیٹا ہے وہ۔ تو سارے قریشیوں، ہاشمیوں، مکی جتنے لوگ تھے ان کا تھا کہ بھی ہمارے ابراہیم ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، لیکن مرضی اپنی کرتے تھے۔ کیسے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ ذوالقعدہ شروع ہوتا نا تو کسی خاندان کا پروگرام بنتا، یار وہ بندہ نہ کڑکی چاہ گیا تو بدلہ لے لئیے، ہو رہا دوسرے نے کہنا ہوئے یا کر ہوئے حرمت والا مہینہ ہے، وہ نہیں اس واری حرمت والا ذوالقعدہ نہیں، اس واری ساڈا جڑا نا وہ ربیع الاول ہوئے گا۔ اچھا ربیع الاول ٹھیک ہے، ربیع الاول صحیح، وہ 2 بندے نے طے کر لیا، بس وہ ربیع الاول بن گیا۔ کسی اور کا دل کیا اور مہینے کو چینج کرنے کو، جی نہیں ذوالحجہ ہمارا یہ نہیں ہے اب حرمت والا، ہم نے وہ بنانا ہے، ٹھیک ہے جی وہ بنا لیتے ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق مہینے حرمت والے بدل دیتے تھے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اب وہ اصل کے اندر آ گیا، اپنی اصل جگہ پہ، اب ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں اور قیامت تک اب مسلسل ہے، یہ حرمت والے مہینے۔ ان حرمت والے مہینوں کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی مرضی کرے گا تو وہ یاد رکھے وہ مشرکین مکہ کے کام کرے گا، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے ان دنوں کا کہ جو دعویٰ کرتے ہیں جی ہم ہیں مسلمان، لیکن قرآن و سنت والے نہیں۔ ہمارے وہ جو ہے نا بڑی پہنچی سرکار ہے، بڑے کرنے والے، وہ تانوں کی پتہ، وہ تو جناب ایک ٹانگ تے کھڑے ہو جانا،
تے خوہ دے وچ پٹھے لٹک جان تے کچے دھاگے نال 11 سال ہے کوئی تے لیاؤ دسو کوئی ہے؟ بندہ کہتا ہے نہیں اچھا کوئی نہیں پوچھتا یار وہ ہیں کہاں پر، اس کا نام کیا ہے، اس کی ولدیت کیا ہے، وہ کنواں کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، 11 سالوں کا آغاز کب ہوا، 11 سالوں کا اختتام کب ہوا، ان 11 سالوں میں جو پیدا ہوئے وہ کون ہے، جو فوت ہوئے وہ کون ہے، اس دور کا حاکم کون تھا، گورنر کون تھا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تاریخ پوری بتا دیتی ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوا، اس کو یہ ہوا، اور اتنا بڑا واقعہ ہوا پتہ نہیں چلا کسی کو۔ اور اب جب یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں جی کیمرہ ہے، ویڈیو بنا سکتا ہے، اب کیوں نہیں ہوتا یہ؟ آپ لٹکاؤ نا ذرا، کوئی 2-4 صحافی بھی لے آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ لٹک جاؤ، آپ بھی دنیا کے پیروکار ہو نا۔ وہ جی نہیں ہون نہیں ہوتا، کیمرے نے یہ مسئلہ ہی بڑے حل کر دیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنی ہیں کہ یہ کام تو مکے والوں کا تھا اسلام سے پہلے، کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے مسجد میں، جوتوں والی جگہ پہ بھی جوتے اتار رہے تھے، ایک اتار لیا دوسرا اتارنا تھا۔ وہیں پر کانوں میں آواز آئی کہ نبی رحمت علیہ السلام ممبر پہ کھڑے اور کہتے بیٹھ جاؤ۔ آپ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس ادھر نہیں تھا، بلکہ ادھر سے کوئی بندہ اٹھ رہا تھا، بار بار حرکت کر رہا تھا۔ اس کو آپ نے سمجھایا کہ جمعے کے اندر بار بار حرکت نہیں کرتے، اٹھتے ہی بیٹھ جاؤ۔ جب ادھر دیکھو پوچھا عبداللہ تم کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کانوں میں جب یہ آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم میں نے یقین کر لیا کہ نبی علیہ السلام کی آواز کے آ جانے کے بعد اب جو قدم اٹھے گا وہ مسجد کے اندر نہیں جہنم میں جائے گا۔ حکم آقا کا آ جائے پھر اس کی سرتابی ہو، اس سے انکار ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ قد چھوٹا سا تھا۔ نبی رحمت فرمانے لگے یار یہ پینو بڑے کمال کیا، کوئی ہے اتارے؟ باقی لمبے لمبے لوگ ہاتھ پکڑتے تو نہ قابو آ رہا تھا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کہ اتنی سی وہ بیل سی ہوتی ہے اس پہ چڑھ گیا، چڑھ کے اوپر جا کے اس کو بینڈ کیا اور اتار کے لے آئے۔ چڑھتے ہوئے وہ جو چادر تھی نا باندھی وہ تھوڑی سی ہٹی اور پنڈلیاں ننگی ہو گئیں، باریک باریک پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی۔ صحابہ کرام مسکرا دیے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہو میرے ساتھیو، میرے عبداللہ کی پنڈلی کو دیکھ کے مسکرائے ہو؟ اللہ کی قسم اس کی ایک پنڈلی یہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دو، احد پہاڑ کا وزن اتنا نہیں ہے جتنا عبداللہ کی پنڈلی کا وزن ہے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ کوفہ کی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کے خطبے کے اندر اعلان کرتے ہیں لوگوں سن لو اللہ کی قسم، اس پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں مجھے ہر آیت کا پتہ ہے کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، کیوں نازل ہوئی تھی، اس کا معنی کیا ہے، ظاہری مفہوم کیا ہے، حقیقی مقصد کیا ہے، میں ایک ایک آیت کو جانتا ہوں۔ اس کے باوجود اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں کوئی بندہ ہے اور وہاں پر میں اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤں گا، ایک اونٹ تھک جائے گا یا گر جائے گا یا مر جائے گا، میں دوسرے اونٹ پہ بیٹھوں گا، مجھے آخر تک وہ اونٹ پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ کی قسم میں وہاں پر جاؤں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اس آیت کا اور کیا کیا معنی بنتا ہے۔ اتنی ان میں عاجزی تھی، اتنی ان میں دین کی تڑپ تھی، اور ایسی ان کی شاندار قربانیاں تھی دین کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی انہوں نے اتنی زیادہ فرما برداری کی کہ ایک قدم بھی اٹھانا جائز نہیں سمجھا۔ جب انہوں نے یہ معیار بنا لیا کہ جو نبی فرما دے بس وہیں پہ ہے، وہاں پر گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو مقام عطا کر دیا۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے۔ باپ دادا میاں بیوی اولادیں بہن بھائی خاندان برادری علاقہ پارٹی مسلک فرقہ پیر مولوی کوئی بھی ہو،
ہم نے دیکھنا ہے میرا رب کیا کہتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے عمل کیسے کیا. بس جس بندے کا یہ کردار بن گیا انشاءاللہ پھر اس کو یقین ہوگا کہ ہاں یہ دن واقعتاً باکمال ہے. اور اگر مکے والوں کی طرح کرنا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن جنہوں سے آپ بنا رہے ہیں اللہ ہوئی تو پھر ہے نہ بنائی دے تسی نہ اللہ نے اسی مندے کدوں انکار کرنے آیا. لیکن آخر اللہ نے اختیار بھی دیتے ہیں نا، اتنے جاؤ نہیں اولاد ہوتی تو اولاد مل جائے گی، ادھر جاؤ اتنے رزق مل جائے گا، روزگار مل جائے گا، شفا مل جائے گی. بھئی یہ مکے والوں کے طریقے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، گریبان کے اندر کپڑا ڈال کے پھانسی دینے کی کوشش کی، حتیٰ کہ مکے سے نکال کے ہجرت پہ مجبور کر کے دم لیا. ان لوگوں کے دعوے عین اسلامی تھے اور کام سارے دوسرے تھے. اب میں دوسرا سخت لفظ نہیں بولتا تو کہیں ہمارا معاملہ یہ نہ ہو جائے ہم دعوے کرتے رہیں، قربانی کو بڑا اس کا منہ کھول کھول کے دیکھے یار ویکھنا دھندہ ہی ہے نا، کدھر کھیرا تو نہیں لیندا. اچھا وہ جو چھری چلانے والا ہے، جو پیسے خرچ کر کے لانے والا ہے، اس نے اپنے آپ کو ٹٹولا ہے کہ بھی میرے اندر کیا ہے، میرا عقیدہ کیسا ہے، گن تو نہیں اس میں، سنت کو میں چھوڑ تو نہیں دیتا، اور میری اپنی خواہشات کون کون سی ہے، میں کہاں کہاں پر کون کون سی تعویل کر کے دین سے رک جاتا ہوں. یہ کیا تو باپ ناراض ہوگا، یہ کیا تو مولوی ناراض ہوگا، یہ کیا تو پیر ناراض ہوگا، یہ کیا تو سیاستدان ناراض ہوگا. اگر ہم نے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ڈھال لیا تو پھر انشاءاللہ یہ دن ہیں بڑے کمال کے. اور اگر یہ نہ کر سکے تو یہ قربانیاں کوئی نئی بات نہیں. مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، رب کو ماننے کے دعوے بھی کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جیسے نبیوں کو ماننے کے دعوے بھی کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوایا کرتے تھے. کہلوانے سے کچھ نہیں ہوگا، بات عمل سے بنتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا.